السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، آج میں کچھ باتیں اپنے طرف سے زیادہ نہیں کہوں گا۔ میں آج کچھ وہ خطاب یا وہ پیغام جو ہماری جمعیت اور جماعت سے جاری کیے گئے ہیں یا کچھ ہمارے معتبر علماء کرام کی تحریروں کو میں آپ کے سامنے پڑھ کر کے سناؤں گا، اور میں آپ لوگوں سے اپیل کروں گا کہ آپ حضرات اس کو بغور سنیں، اور جو بھی سنیں وہ ایک تو اس لائیو کو آپ شیئر کر دیجئے گا، دوسرے جب آپ سن لیجئے گا تو اپنے ارد گرد اپنے چاروں طرف لوگوں کو بتلائیے گا کہ یہ فرمودات ایسے ہیں جن کے اوپر عمل کر کے آپ انشاءاللہ اس وبا سے، اس بیماری سے نجات پا سکتے ہیں۔ دیکھیں، ہمارا اور آپ کا سب کا یہ ماننا ہے کہ دنیا کے اندر کوئی بھی چیز ایک ذرہ بھی اڑتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت کے بعد، ایک پتا بھی اگر گرتا ہے اپنے شاخ کو چھوڑتا ہے، اپنی ٹہنی کو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت کے بعد۔ تو بیماری اور شفا یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہے، لیکن جو ایک وائرس جس نے دنیا کو تقریباً کلوز کر دیا ہے یا دنیا کو ٹھہرا دیا ہے، اس کے تعلق سے میں خطاب پیش کرنا چاہوں گا صوبائی جمعیت اہل حدیث ممبئی۔ یہ خطاب میری نظروں سے گزرا تو میں سوچا کہ اس کو پڑھ کر کے آپ حضرات کو سنا دوں کہ یہ جمعیت اور جماعت کی بھی ذمہ داری ہے، جہاں حکومتیں اس کو روکنے کے لیے کوششیں کر رہی ہیں، چاہے وہ صوبائی حکومت ہو یا مرکزی حکومت ہو۔ دیکھیں، اس مسئلے میں ہمیں سب کا ساتھ دینا چاہیے، اور جو حکومت کے اعلیٰ عہدیداران ہیں، جو ذمہ داران ہیں، ان کے قدم سے قدم ملا کر کے ہمیں چلنا چاہیے، اور ان کو یہ یقین دہانی کرانی چاہیے کہ آپ لوگ بے فکر رہیں۔ ہم اپنے منبر و محراب سے اس بات کا اعلان کریں گے، ہماری صدائیں آپ کی صداؤں سے مل کر کے لوگوں کے کانوں میں جائیں گی، اور لوگ اس بات کو ضرور مانیں گے۔ کسی بھی مسلک سے آپ کا تعلق ہو، اس سے قطع نظر کہ آپ جماعت اہل حدیث کے ہیں، یا آپ بریلوی ہیں، یا آپ دیوبندی ہیں، یا آپ تبلیغی، اس سے قطع نظر سب سے پہلے آپ انسان ہیں، اور انسانیت کی حفاظت کی ذمہ داری ہمارے کندھوں پر زیادہ ہے، اس لیے کہ ہم مسلمان ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، جیسا دیکھا جا رہا ہے اور جس طریقے سے بعض علماء کرام جو ناعاقبت اندیش ہیں، میں انہیں ناعاقبت اندیش اس لیے کہہ رہا ہوں کہ نصوص بھرے پڑے ہیں جو ہمیں ان چیزوں کی اجازت دیتے ہیں کہ اگر اس طرح کے حالات کہیں آپ کے سامنے آ جائیں تو جہاں تک مسئلہ جماعت اور جمعہ کا ہے، اس کو آپ اپنے گھروں میں پڑھ سکتے ہیں۔ جمعہ کی جگہ پہ آپ ظہر کی نماز ادا کر لیجئے۔ یعنی آپ سوچئے کہ اسلام اتنا آسان دین ہے جس کو ہم لوگوں نے مشکل بنایا ہوا ہے، اور مشکل کس نے بنایا ہوا ہے؟ انہیں ناعاقبت اندیشوں نے، جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ نصوص کیا ہیں، اصول اور ضوابط کیا ہیں، شریعت کیا ہے۔ بس وہ ذرا سا وضع و قطع بنا لیا، کچھ چند تقریریں ان کو یاد ہو گئیں، اور تھوڑا سا گویہ ٹائپ کے ہو گئے، اور لوگوں کے اندر مقبول ہو گئے، لوگ ان کو ڈیمانڈ کرنے لگے۔ یہاں پہ غلطی ہمارے لوگوں کی بھی ہے کہ وہ ایسے علماء کو نہیں سننا چاہتے ہیں جن کے پاس علم شرعی ہے اور علم تاثیر جن کے یہاں ہے، جن کے یہاں ٹھوس نصوص پر وہ بات کرتے ہیں۔ ہمارے لوگوں کو بھی چاہیے ایسا جو راگ لاپنے والا ہو، جو قصے اور کہانیاں سنانے والا ہو، جو ایموشنل واقعات کو بیان کرنے والا ہو۔ اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں، اس وقت اگر ہم نہیں بیدار ہوئے تو میں بار بار یہ کہتا ہوں، میں بار بار، یہ صرف میں ہی نہیں، جو لوگ بھی اس میدان میں کام کر رہے ہیں، چاہے وہ فیس بک کے ذریعے سے آپ سے جڑے ہوئے ہیں یا واٹس ایپ کے ذریعے سے آپ سے جڑے ہوئے ہیں اور آپ کو کچھ مشورے دے رہے ہیں، وہ مشورے جو شریعت کے اندر بھی الاؤڈ ہیں، اور حکومت ہند بھی آپ سے اس بات کا مطالبہ کر رہی ہے، تو اگر ایسا آپ نہیں کریں گے تو پھر اس کا انجام آپ کو بھگتنا پڑے گا، اور آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگ بھی پس جائیں گے۔ جیسے کہ ہمارے یہاں
ایک مثل بڑا مشہور ہے کہ گیہوں کے ساتھ گھن بھی پس جایا کرتا ہے. غلطی آپ کریں گے، سزائیں پتہ نہیں کتنے لوگ بھگت جائیں گے. تو میں آپ کے سامنے جمعیت اہل حدیث صوبائی جمعیت اہل حدیث ممبئی سے جو خطاب آیا ہوا ہے وہ ان لوگوں کے نام جو مساجد کے ذمہ داران ہیں اور ان لوگوں نے ملت اسلامیہ سے اپیل کی ہے. بہترین قدم ہے جو انہوں نے اٹھایا ہوا ہے. میں اس کو پڑھ کر کے آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا. نقاط میں انہوں نے بیان کیے ہیں کہ مرکزی و صوبائی حکومتوں کی طرف سے لاک ڈاؤن اور کہیں کرفیو ہے، اس لیے جب تک سلسلہ رہے گا اس وقت تک تمام فرض و نفل نمازیں گھر پر ہی پڑھی جائیں. صرف مساجد کا اسٹاف ہی مسجد میں اذان کے بعد نماز پڑھے، یعنی امام صاحب اور مؤذن صاحب بس. اور اگر وہاں بھی بات یہ آ جائے کہ نہیں آپ نہ پڑھیں تو نہ پڑھیں، آپ نے گھر میں جا کر کے نماز پڑھ لیں. جس طرح سے عام لوگوں کو گھر میں نماز پڑھنے کے بعد انہیں جماعت کا ثواب ملے گا، آپ کو بھی ثواب ملے گا. لیکن چونکہ ازدحام کو کم کرنے کے لیے، بھیڑ بھاڑ کو کم کرنے کے لیے، ٹھیک ہے اگر 2-5 لوگ وہاں پہ آ جاتے ہیں، اور میں تو کہتا ہوں کہ اگر کوئی شخص بھی نہ آئے تو زیادہ بیٹر ہے. یہ زیادہ بہتر ہے کہ یہاں آپ دیکھیں سعودی عربیہ کے اندر مسجد میں مؤذن اذان دیتا ہے اور اذان دے کر کے مسجد کو بند کر کے وہ آ کر کے اپنے گھر میں نماز ادا کرتا ہے. یہ ہوتی ہے حکومت کی بات کو ماننا، تو ٹھیک ہے. نمبر 2، جمعہ کی جماعت کے لیے لوگوں کی طرف سے مسلسل سوالات آ رہے ہیں کہ کیا کیا جائے. یہ جمعیت کے لوگوں سے لوگ سوال کر رہے ہیں کہ کیا کیا جائے. تو واضح رہے کہ جمعہ کی نماز تو بدرجہ اولا مسجد میں نہیں ہونی چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ جمعہ کی نماز میں کثرت سے لوگ آتے ہیں نماز پڑھنے. جو کبھی نماز نہیں پڑھتا ہے وہ جمعہ کی نماز کو مس نہیں کرتا ہے. اس لیے بدرجہ اولا جمعہ کی نماز مسجد میں نہیں ہونی چاہیے. میل جول اور ایک دوسرے سے دوری بنائے رکھنے کے لیے جمعہ کو بھی موقوف رکھنا ضروری ہے، یعنی اس کو اسٹاپ کر دیجیے اور آپ اپنے گھر میں ظہر کی نماز ادا کر لیجیے. نمبر 3، اس پابندی کو حکومت اور اس کی انتظامیہ کا احسان مانیں اور قبول کریں، اس لیے کہ وہ اتنے زیادہ جاگرک ہوئے کہ انہوں نے آپ کے بارے میں سوچا اور صرف آپ کو نہیں روکا ہے. نہ مندر میں کوئی پوجا کر سکتا ہے، سنیما ہال بند کر دیے گئے ہیں، مولات سب بند کر دیے، پورا بھارت لاک ڈاؤن ہے. انہوں نے آپ کے بارے میں سوچا ہے تو آپ بھی ان کا خیال رکھیں. یہ شریعت، طب اور عقل کے عین مطابق ہے. یہ حکم شریعت، طب اور عقل کے عین مطابق ہے. اختلاف برائے اختلاف سے پرہیز کریں اور ان لوگوں کی بات تو بالکل نہ سنیں جو آپ کو برانگیختہ کرتے ہیں، جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام نے ایسے حالات میں، ایسے سچویشنز میں جب بارش ہو جاتی ہے اور لوگوں کو مسجد میں آنے سے منع کر دیتے ہیں، جبکہ اس وقت اگر لوگ آئیں تو میرے خیال سے کچھ ان کو نقصان کم ہو سکتا ہے. میں بھی گر کر کے ان کا پیر ٹوٹ سکتا ہے، بہت ہو گیا تو بھیگ جائیں گے تو فیور ہو سکتا ہے. لیکن اگر آپ وائرس لے کر کے مسجد میں چلے گئے، آپ سوچو کہ کتنے لوگ افیکٹو ہو جائیں گے آپ کے جانے کی وجہ سے. اس لیے آپ کا گھر میں جمعہ کی نماز نہ پڑھ کر کے ظہر کی نماز پڑھ لینا آپ کے لیے زیادہ مناسب ہے. اس کے بعد جو پوائنٹ ہے، اس بندش اور کرفیو کے درمیان جو لوگ اپنی اور اپنے اہل خانہ کی بنیادی ضرورتوں کو پوری کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں، ذمہ داران مسجد و جماعت اور اہل خیر اپنے اپنے حلقوں میں تشہیر سے بچتے ہوئے ان کی مدد کریں. اور بہت سارے لوگ ماشاءاللہ ایکٹیو ہوئے ہیں، بہت ساری جمعیتیں ایکٹیو ہوئی ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ان کے علاقے میں بہت سارے فاؤنڈیشنز ایسے ہیں جو چیریٹی کا کام کرتے ہیں. وہ کہیں نہ کہیں ان کے پاس جو بھی بجٹ ہے یا لوگوں سے اس میں جڑنے کی بات کر رہے ہیں، وہ اپنے حساب سے ان کے پاس ان کی لسٹ ہوتی ہے اور وہ کچھ نہ کچھ ان تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. تو آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ جمعیت، وہ جماعت، وہ لوگ، وہ سنگٹھن جو اس طرح کا کام کر کے اپنے فائدے کے لیے نہیں بلکہ انسانیت کے لیے، کیونکہ اسلام سب سے پہلے ہمیں انسانیت سکھاتا ہے، تو ان کی مدد کریں. آپ جو کچھ بھی کر سکتے ہیں، اگر اکیلے کر سکتے ہیں تو اکیلے کر ڈالیں، اگر 4 6 10 لوگ 20 لوگ مل کر کے کر سکتے ہیں تو وہ لوگ کر ڈالیں. آپ سوچئے کہ اب جب سے یہ
یہ کرفیو کی شکل اختیار کر چکا ہے. ہم ہیں کہ اپنے گھر کے بارے میں اتنے فکر مند ہیں کہ جی وہ کم سے کم 1 مہینے کا راشن آ جائے اور تیل آ جائے اور مسالہ آ جائے، مطلب جو بھی کچھ ہوتا کھانے پینے کا، تاکہ ہمارے بچوں کو پریشانی نہ ہو. تو ہم کیوں نہیں سوچتے ہیں ان بچوں کو جن کے ماں باپ روزانہ کماتے تھے اور روزانہ اپنے بچوں کے لیے راشن کا انتظام کرتے تھے؟ کیا وہ انسان نہیں ہے؟ کیا ان کے پاس دل نہیں ہے؟ کیا ان کو بھوک نہیں لگتی ہے؟ کیا انہیں کھانا نہیں کھانا ہوتا ہے؟ یقیناً ان کو ساری ضروریات ہوتے ہیں جو ہمیں اور آپ کو ضروریات ہوتے ہیں. اس لیے ہم اپنے ساتھ ساتھ اپنے جیب سے، اپنے دوست اور احباب جو ہمارا حلقہ ہے وہاں سے مل کر کے ان سے کچھ کنٹریبیوشن کر کے ہم ان تک پہنچائیں. اور قابل مبارکباد ہیں وہ شباب، قابل مبارکباد ہیں وہ لوگ جو یہ کام کر رہے ہیں. اور میں ان سارے لوگوں سے کہوں گا کہ آپ چلیے، کیونکہ اس میدان میں لوگ آپ کے اوپر نکتہ چینی کرنے والے بہت آئیں گے کہ موسم آ گیا ہے اور کما رہے ہیں اور کھا رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں. آپ ان کی فکر نہ کریے، کیونکہ جنہیں کچھ نہیں آتا ہے انہیں تنقید کرنا آتا ہے. اور جن کی لوگ تنقید کرتے ہیں وہ بہت کچھ کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ سوچئے کہ اگر آپ کی تنقید کی جا رہی ہے، آپ کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، تو گویا کہ آپ کا ٹریک صحیح ہے اور آپ صحیح راستے پر جا رہے ہیں. اس لیے کسی کی تنقید سے مت ڈریے، کیونکہ آپ سارے لوگ جانتے ہیں کہ وہ درخت جس کے اوپر پھل زیادہ ہوتے ہیں وہ لچکدار بھی ہوتا ہے اور اس کے اوپر پتھر بھی آتے ہیں، ڈھیلے بھی اسی کے اوپر آتے ہیں. کوئی شخص خالی درخت کے اوپر پتھر نہیں مانتا ہے. تو میں کہہ رہا تھا کسی جگہ اگر مدد دینے والے ذمہ داروں کو مشکل پیش آ رہی ہو تو مقامی احباب ذمہ داران صوبائی جمعیت سے رجوع کریں. وہ انشاءاللہ مل کر کے اس پریشانی کو حل کرنے کی کوشش کریں گے. آخر میں صوبائی جمعیت کے جو ذمہ داران ہیں انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہے اور کہا ہے دنیا اس آزمائش سے سبق حاصل کرے، گناہوں سے رجوع کرے، توبہ استغفار کرے اور اپنے حقیقی رب کی رحمت کا سوال کرے. میرے بھائیوں اور دوستوں، استغفار میں بہت دم ہے، بہت دم ہے. اگر آپ نے استغفار کیا اور آپ نے کثرت سے استغفار کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا وَيُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. سارے مسائل آپ کے حل ہو جائیں گے. گناہ ہے اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، مال و دولت کی کمی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ریل پیل کر دے گا، آپ کے باغات میں پھل نہیں آتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ پھل بھیج دے گا، آپ کے ہاں بارش نہیں ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بادلوں کو برستا ہوا بھیج دے گا، بچے نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ بچوں سے نواز دے گا. استغفار کیجیے، اپنے رب کی طرف رجوع کیجیے اور ہر کوئی اپنا محاسبہ کرے کہ ہے کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لشکروں میں سے ایک معمولی سا وائرس جس نے پوری دنیا کو روک دیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی ہو رہی ہے، کوئی اس سے مستثنا نہیں ہے، کوئی اپنا دامن جھاڑ نہیں سکتا ہے. ہم سارے کے سارے لوگ گنہگار ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیں اس کی اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ استغفار کرنا چاہیے. یہ رہی صوبائی جمعیت اہل حدیث ممبئی کا خطاب جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. ہماری جمعیت کے ایک بہت ہی معروف اور مشہور عالم دین ہیں، نام سے ہر کوئی بخوبی واقف ہے. ہم لوگ ان کی تحریروں کو پڑھ کر کے بڑے ہوئے ہیں اور آج بھی ان سے بہت کچھ سیکھتے ہیں. ان کا بھی ایک پوسٹ آیا ہے گروپ کے اندر، تو میں اس کو پڑھنے کی کوشش کروں گا اور امید کرتا ہوں کہ آپ سارے لوگ میرے اس ویڈیو کو شیئر کریں گے ضرور. اور جہاں بھی آپ بیٹھیں اس طرح کی باتیں کریں، کیونکہ لوگوں کے ذہنوں میں ان لوگوں نے جن کے پاس علم اصلی نہیں ہے، شرعی نہیں ہے، ان لوگوں نے ان کو عجیب طرح سے کنفیوز کر دیا ہے. وہ بڑے بیچارے پریشان سے ہیں کہ اب کیا ہوگا، نماز سے ہم کو روک دیا جا رہا ہے. میرے بھائیوں، آپ کو نماز سے کوئی نہیں روک رہا ہے. آپ اپنے گھر میں نماز پڑھیے، اپنے بچوں کے ساتھ آپ نماز پڑھیے، ان کی اسلامی تربیت کیجیے، صحیح تربیت کیجیے اور انہیں وہ مواقع فراہم کریے کہ وہ جو کچھ منحرف تھے، جو کچھ وہ کنفیوز تھے، نئی باتیں ان کو پتہ تھیں، اگر آپ اس لائق ہیں تو اپنے گھر میں وہ ماحول پیدا کیجیے
کہ آپ کے بچوں کو یہ جو موقع ملا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، اس کے اندر بڑا خیر ہے۔ شیخ عبد المعید مدنی حفظہ اللہ، جو ہمارے ضلع بلرام پور سے ایک گاؤں ہے چوٹھیوا جہاں سے ان کا تعلق ہے، شیخ صاحب سے بہت دفعہ ملاقاتیں ہوئیں، لیکن ملاقات مختصر ہی رہی لیکن اچھی رہی۔ یہ ان کی تحریریں ہم پڑھتے رہتے ہیں، اور میرے خیال سے جو لوگ پڑھنے کے شوقین ہیں وہ شیخ صاحب کی تحریروں کو ضرور پڑھتے ہیں۔ تو ان کا ایک پوسٹ آیا ہوا ہے جس کو شیخ مختار صاحب مدنی حفظہ اللہ نے شیئر کیا ہوا ہے، میں وہ پڑھنا چاہتا ہوں لوگوں کو، کہ وبائی بیماری کورونا ساری دنیا کو اپنے لپیٹ میں لیے ہوئے ہے، چوطرفہ سناٹا ہے، چاروں طرف سناٹا ہے، ہر طرف لاشیں اٹھ رہی ہیں، ہر طرف مکمل شٹ ڈاؤن ہے۔ بھارت میں بیماری کی رفتار ابھی ذرا آہستہ ہے، اس نے ابھی اسپیڈ نہیں پکڑی ہے، لیکن اگر یہی بے احتیاطی رہی، جس طرح سے بھارت کو لوگوں نے سیریس نہیں لیا ہوا ہے اور وہ عجیب و غریب طریقے سے اپنی زندگی گزار رہے ہیں، نکڑوں پہ جانا، چائے کی دکانوں پہ بیٹھنا، گندگیوں پہ کھڑے ہونا اور اس کو سیریس نہ لینا، اور کورونا کو لے کر کے مذاق کرنا، عجیب و غریب مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ صاحب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اٹلی میں کیا ہو گیا، صاحب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ایران کے اندر کیا ہوگا۔ بڑی بڑی گاڑیوں میں لاشوں کو بھر کر کے ان کو گڑھوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے، جلا دیا جاتا ہے۔ تو انہوں نے لکھا ہے کہ اگر یہی بے احتیاطی رہی اور وبا نے ایران اور اٹلی میں موجود رفتار پکڑ لی تو یہاں کروڑوں کی ہلاکتیں ہو سکتی ہیں۔ اللہ نہ کرے کہ ایسا ہمارے ہندوستان کے اندر ہو، کیونکہ ہمارے پاس تو اتنا بڑا سیٹ اپ بھی نہیں ہے کہ وہاں لوگوں کے علاج و معالجے ہو سکے۔ اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو۔ ہم سارے لوگ اپنے ہندوستان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہندوستان کو محفوظ رکھے۔ بھارت میں اتنی ڈھٹائی ہے کہ لوگ احتیاطی تدابیر اختیار نہیں کر رہے ہیں۔ علماء کرام خاص کر مسئلے کی نزاکت نہیں سمجھتے ہیں۔ علماء کرام انہوں نے کہا ہے شیخ صاحب نے، لیکن وہ برائے نام ہے، کیونکہ ہر میدان میں برائے نام ہوتے ہیں، ہر میدان میں برائے نام ہوتے ہیں۔ انجینئر بھی کچھ برائے نام ہوتے ہیں، جو اگر کوئی برج بناتے تو ادگھاٹن سے پہلے گر جایا کرتا ہے۔ ڈاکٹرز بھی کچھ برائے نام آ جاتے ہیں، وہ اگر کسی کو انجیکشن لگاتے تو انجیکشن پکنا ضروری ہے، اگر کسی کو دوا دے دے تو ریئیکشن ہونا ضروری ہے۔ تو یہی علماء کرام ہیں جو برائے نام علماء کرام ہیں۔ ان کے بارے میں شیخ نے لکھا ہے کہ علماء کرام خاص کر مسئلے کی نزاکت کو نہیں سمجھتے ہیں، بلا وجہ کی جمعہ اور جماعت کے متعلق کنفیوز کر رہے ہیں لوگوں کو، جن کو مسجدوں میں زیادہ لینا دینا نہیں ہے۔ اور یہ ایک دم فیکٹ ہے، شیخ نے جو لکھا ہے کہ جن کا مسجدوں سے زیادہ لینا نہیں ہے وہ بھی بحث میں سرگرم عمل ہے۔ ارے ایسے کیسے ہو سکتا ہے، یہ حکومت تو ہمارے پیچھے پڑی ہے، اب تو اس نے مسجدوں کو بھی بند کر دیا، اب تو اس نے جمعہ سے بھی بند کر دیا، یہ میرے ساتھ مذاق ہو رہا ہے، یہ ہمارے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے۔ غلط ہے، آپ کی سوچ غلط ہے، کہ آپ کے دماغ چھوٹا سا ہے، اس میں سمجھ نہیں پا رہے ہو آپ صرف اپنی حد تک سوچتے ہو۔ سوچو دوسروں کے لیے، انسانوں کے لیے سوچو۔ تو کہہ رہے ہیں کہ مسجدوں سے زیادہ لینا جن کا نہیں ہے وہی اس بحث میں سرگرم عمل ہے۔ تبلیغی جماعت کا الگ زہد دکھلایا جا رہا ہے، مطلب اجتماعات پہ اجتماعات اور پروگرام پہ پروگرام، اور لوگوں کو کسی کو ابا مبالغہ اور سازش لگ رہی ہے۔ کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، لوگوں نے میڈیا کا وار ہے اور لوگوں نے اس کو بڑا بنا دیا ہے۔ ایسے تمام لوگ مسئلے کی ہولناکی سمجھیں۔ شیخ عبد المعید صاحب نے ان سے کہا ہے، پیغام دیا ہے کہ ایسے تمام لوگ جو ان مسئلوں میں الجھے ہوئے ہیں اور معاملے کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں، ان کو چاہیے کہ مسئلے کی ہولناکی کو سمجھیں، خود بچیں، دوسروں کو بچائیں۔ سنگینی کا یہ حال ہے کہ صبح مرنے والے کا نہ جنازہ اٹھتا ہے، نہ نماز پڑھی جاتی ہے، نہ مٹی دی جاتی ہے، نہ ہاتھ لگتا ہے، بلکہ اسے آگ کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ اللہ نہ کرے ایسا ہمارے ہندوستان کے اندر۔ سب لوگ دعا کریں اور مل کے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہندوستان کو محفوظ رکھے۔ آگے لکھتے ہیں کہ بھارت میں بیماری سے بچنے کے لیے کوئی خاصی تیاری بھی نہیں، جیسا کہ میں نے بتایا کہ بہت بڑا سیٹ اپ نہیں ہے ہمارے پاس، سب ابھی ٹوٹکوں کی طرف بھاگ رہے ہیں۔ آپ جان رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے، کوئی پلیٹ پیٹ رہا ہے، کوئی گو کرونا بیک کر رہا ہے،
اور کچھ لوگ تو گائے وغیرہ کا پیشاب بھی پی کر کے اس کو جو ہے بھگا رہے ہیں۔ حد ہوتی ہے کسی چیز کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دماغ دیا ہے، برین دیا ہے، اس دماغ کو آپ ذرا اسٹارٹ کریے اور سمجھیے کہ ایسے نہیں ہے، یہ تو جراثیم ہے، آپ کو احساس بھی نہیں ہوگا اور اب تک منتقل ہو جائے گا، اور وہ کئی دن تک آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کیا ہو رہا ہے، اچانک وہ آپ کو اپنے چپیٹ میں لے لے گا۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، غفلت کے جو شکار بنے ہوئے ہیں، اس حالات کو سمجھیں اور اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ آگے انہوں نے لکھا کہ فرض کرو اگر مساجد میں جمعہ جماعت پر بے جا اصرار ہے بہت سارے لوگوں کا، اب وہ چاہے ہمارے نوجوان ہوں جو صرف جمعہ پڑھتے ہیں، یا ہمارے وہ علماء ہوں جن کو کچھ نصوص کے بارے میں پتہ ہی نہیں چل رہا ہے، بس فتوے دیے جا رہے ہیں۔ میں ابھی ایک کلپ اگر آپ کو دکھا دوں تو اس آدمی سے آپ کو نفرت ہو جائے گی کہ وہ کیسے ایسی باتیں کر رہا ہے، مقبول بڑا ہے، لوگ اس کو سنتے ہیں، فلائٹ کا ٹکٹ دیتے ہیں، 50,000 وہ ایک رات کا لیتا ہے، ٹائم اس سے لیا جاتا ہے، اس نے اپنا سیکریٹری رکھا ہوا ہے، اور وہ آ کر کے کورونا کا مذاق اڑا رہا ہے، اسٹیج پہ بیٹھا ہوا ہے، نہ اسے بیٹھنے کی تمیز ہے نہ اٹھنے کی تمیز ہے، لیکن بس ہے کہ لوگ اس کو سن رہے ہیں، تو وہاں پہ وہ کورونا کا مذاق اڑا رہا ہے اور جو پا رہا ہے کہہ رہا ہے، پھر حکومت کو کوس رہا ہے، پھر وہ کبھی کویت میں چلا آتا ہے، پھر کوئی سعودی عربیہ چلا آتا ہے، پھر کبھی حرمین شریفین کی بات لے آتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ یہ سازش ہے اور یہ کورونا ہم کو ہوگا اور ہم غریبوں کو ہوگا، جو پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں ممبران ان کو نہیں ہوگا۔ یہ جراثیم ہے، کب کس کو ہو جائے پتہ ہی نہیں چلے۔ آپ دیکھ لیں ایران کو، آپ دیکھ لیں اٹالی کو، آپ دیکھ لیں برطانیہ کو، آپ دیکھ لیں امریکہ کو، دیکھ لیں جو سپر پاور ہے، امریکہ کے حالات نہ گفتگو ہیں۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو لوگ جمعہ اور جماعت کے لیے بے جا اصرار کر رہے ہیں، مسلم محلوں میں بھیڑ بھاڑ جاری ہے اور وہاں سے رفتار پکڑ لیتی ہے، تو بے رحم قصائی میڈیا اور حکمراں ہمارا حال کیا کریں گے، اس کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں۔ آگے لکھا ہے شیخ صاحب نے کہ مسلم محلوں میں مسلم نوجوانوں کی بے حسی کی حالت افسوسناک ہے، صد افسوسناک ہے، اور سرفرے مولویوں کی دماغی حالت بھی ایک وبا کی شکل اختیار کر چکی ہے، وہ ہیں کہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہو رہے ہیں۔ جبکہ سعودی عربیہ کی جو علماء کی جماعت ہے، جن کا اوڑھنا بچھونا یہی ہے، صرف سعودی کا مسئلہ ہے نہیں، پورے گلف کے اندر، جبکہ مصر کے اندر وہاں کے علماء اور بہت سارے جگہوں پر لوگوں نے اتفاق رائے پر پیش کیا ہے کہ مسجد سے دور رہا جائے۔ مسجد سے دور رہنے کا مطلب یہ نہیں کہ جماعت نماز سے دور رہا جائے، کسی نے نہیں کہا ہے، آپ سارے لوگوں کی فتاوے دیکھیں، کسی نے نہیں کہا کہ جماعت سے دور رہا جائے، سب نے کہا کہ مسجد سے دور رہیں، یہاں گیدرنگ ہو جاتی ہے اور یہ وائرس ایک دوسرے کے ملنے سے بہت تیزی سے پھیلتا ہے، اور اس کی جو سیفٹی ہے، سیفٹی اسی میں ہے کہ آپ دور رہیں، اپنے گھر تک رہیں، محدود رہیں، اور اپنے طریقے سے جو حلول لوگوں کے بیچ میں پیش کر سکتے ہیں وہ ضرور پیش کریں۔ آپ اپنی رائے رکھ سکتے ہیں، لیکن رائے آپ کی سدید ہونی چاہیے، رائے آپ کی درست ہونی چاہیے، ورنہ آپ کے ساتھ دیکھیں مسجدوں میں کیا ہوگا پتہ ہے آپ کو، ایک ویڈیو میں آپ کو دکھانا چاہوں گا۔ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کو اندازہ ہو جائے کہ کل اگر آپ لوگ جمعہ کی نماز ادا کرنے گئے تو یہی ہونے والا آپ کے ساتھ، اور حکومت کا کام کرنا چاہیے، کیونکہ اگر آپ باتوں سے نہیں مانتے ہیں تو جو لوگ بات سے نہیں مانتے ہیں، باتوں کے بھوت، لاتوں کے بھوت بات سے نہیں مانا کرتے ہیں۔ یہ جملہ میرا ذرا سخت ہو رہا ہے، لیکن ایسے لوگ جو لوگوں کو ورگلاتے ہیں، میں تو یہ کہتا ہوں کہ حکومت کو باقاعدہ ان کے خلاف قانونی کارروائی کرنی چاہیے کہ تم ایک عالم دین ہو، تمہیں تو ہمارا ساتھ دینا چاہیے، انسانیت کا ساتھ دینا چاہیے، اور تم کیسے اس طرح کے فتوے بانٹتے گھوم رہے ہو؟ مطلب ایک شخص اتنا زیادہ ایموشنل ہو جاتا ہے کہ وہ کیا بول رہا ہے اس کو پتہ نہیں چل رہا۔ ارے بھائی، آپ کے سامنے امت ہے، آپ کے سامنے آپ کی پوری قوم کھڑی ہے، اور جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں وہ آپ سے مخفی نہیں ہے کہ مطلب کیا ہو رہا ہے۔ اور سب سے زیادہ جو خستہ حال ہو کون ہے؟ ہم ہی اور آپ تو ہیں، ہم ہی آپ ہیں۔ میں نہیں کہتا کہ سارے مسلمان ایک جیسے ہیں، لیکن ہمیں بیداری پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم لوگوں کو بیدار کریں، اور اگر بیداری پیدا نہیں ہوئی تو میں بتا دے رہا ہوں کہ حالات بہت نازک ہونے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے۔ میں ایک ویڈیو آپ لوگوں کو دکھانا چاہوں گا، 2 ویڈیو دکھاؤں گا، تقریباً مظفر نگر کے ایس پی صاحب ہیں، ان کی بات کو آپ لوگ سن لیں، اس کے بعد جو آپ کے ساتھ ہوگا وہ آپ دیکھ لیں۔ اگر آپ جمعہ کی نماز یا جماعت کی نماز مسجد میں پڑھنے گئے تو
تو یہ مظفر نگر کے ایس پی صاحب ہیں ہندوستان یو پی کے مظفر نگر کے، میں ان کی تصویر آپ کو دکھانا چاہوں گا۔ دیکھیے آپ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ نیشنل لاک ڈاؤن کے کارن کسی بھی پرکار کا ساروجنک کوئی بھی پروگرام یا کوئی بھی دھارمک پروگرام الاؤڈ نہیں ہے۔ ہمیں جو بھی پوجا ارچنا نماز ادا کرنی ہے ہمیں اپنے گھروں سے ہی کرنی ہے، کسی بھی پرکار سے ہمیں مندر مسجدوں میں نہیں جانا ہے۔ کل شکروار ہے، شکروار کی نماز کے لیے، جمعے کی نماز کے لیے میں اسپشٹ روپ سے سبھی سے اپیل بھی کر رہا ہوں اور آپ سبھی کو اسپشٹ روپ سے بتا بھی دے رہا ہوں، سبھی لوگ نماز اپنے گھروں سے ادا کریں۔ کسی بھی پرکار سے کسی بھی مسجد میں جانے کی آپ کو انومتی نہیں ہے۔ اسی پرکار سے سنکرامک روگ کورونا وائرس پھیلے گا اگر ہم اکٹھے ہوں گے۔ کسی بھی ویکتی کو یہ اجازت یا پرمیشن نہیں دی جائے گی کہ وہ پورے دیش کی، پورے پردیش کی، پورے جنپد کے لوگوں کی جان کو خطرے میں ڈالے۔ بالکل اسپشٹ روپ سے سمجھ لیجئے اس بات کو کہ کسی بھی ویکتی کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ کسی بھی انیہ ویکتی کی یا پورے دیش سماج کی جان کو خطرے میں ڈالے۔ ہم لوگوں کے اکٹھا ہونے سے، چاہے وہ کسی بھی چیز کے لیے ہو، یہ سمبھاونا بہت تیبر اور بہت بڑی ہو جاتی ہے۔ انیہ دیشوں میں جہاں بھی یہ سمسیا آئی ہے وہ اسی پرکار اکٹھا ہونے سے آئی ہے۔ تو میرا آپ سبھی لوگوں سے بہت ونمر نویدن ہے، اپیل ہے کہ اپنے گھروں میں ہی نماز پڑھیں، نماز کے لیے باہر نہ جائیں۔ کسی بھی حالت میں پولیس دوارا اس میں کٹھور قانونی کارروائی کی جائے گی، ضرورت پڑے گی FIR کی جائے گی۔ بالکل اسپشٹ رہے، کسی کو بھی انیہ کسی کی جان سے کھلواڑ کرنے کا، پبلک کی صحت کو ڈینجر میں ڈالنے کا موقع یا انومتی کسی پرکار نہیں دی جائے گی۔ مظفر نگر پولیس اس میں بہت کٹھور کارروائی کرے گی، اسپشٹ روپ سے سبھی کو بتا دیا جا رہا ہے۔ بہت بہت دھنیہ۔ میں ایس پی صاحب کی بات سے متفق ہوں، اب وہ چاہے مظفر نگر کے ایس پی ہوں، چاہے وہ ڈسٹرکٹ بلرام پور کے ایس پی صاحب ہوں یا سدھارتھ نگر کے ایس پی صاحب ہوں، دیکھو ان لوگوں نے پہلے بتلا دیا، ان کی کوئی غلطی نہیں ہے۔ یہ ہمارے یہاں جو کچھ سرفرے لوگ ہیں اس کو دوسری فضا دیں گے، ایک دوسری ہوا دے دیں گے اس کو، ایسا نہیں ہے۔ یا آپ کی سیفٹی کے لیے کہہ رہے ہیں کہ آپ اکٹھا نہ ہوئیے گا، انہوں نے پہلے آپ کو وارننگ دے دی ہے۔ اس کے بعد جو آپ کے ساتھ ہوگا وہ ایک ویڈیو میرے پاس میں دکھانا چاہتا ہوں کہ اس کے بعد آپ کے ساتھ ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ اگر ہم نے خلاف ورزی کی تو اس کے بعد جو ہوگا وہی میں دکھانا چاہتا ہوں آپ اس کو دیکھ لیجیے۔ کہاں ہے بھائی؟ بسم اللہ۔ جی ہاں، ایک ویڈیو میں دکھا رہا ہوں کہ دیکھو یہ لوگ جو ہفتے ہفتے کی نماز پڑھتے ہیں نا، ان کے اندر بڑا جذبہ ہوتا ہے کہ وہ سوچتے ہیں کہ یار ہفتے میں تو ایک بار نماز پڑھنے کو مل رہا ہے اور اس پر بھی پابندی لگنے جا رہی ہے، تو وہ میں دکھا رہا ہوں کہ کیا ہوگا ان کے ساتھ۔ دیکھ رہے ہیں یہ پولیس کرمی جو ہیں انہوں نے پہلے وارننگ دی تھی، لیکن اندر سے ذرا زیادہ جوش تھا تو پٹ گئے۔ اس لیے شریعت بہت آسان ہے، اس کو مشکل نہ بنائیے اور نہ پٹیے اور نہ پیر ہاتھ توڑائیے۔ آپ لوگوں سے میری یہی اپیل ہے کہ آپ لوگ اپنے اپنے گھروں میں کو لازم پکڑیں، حکومت کا ساتھ دیں، اور حکومت کا ساتھ دینے کے ساتھ ساتھ خود اپنے گھر کو لازم پکڑیں، صاف صفائی کا خیال رکھیں، اور کسی سے ملنے جلنے نہیں کہ ہمارے چچا کا لڑکا ہے تو ہماری چچی ہیں تو ہمارا خالہ ہے تو بغل میں چچا کا گھر ہے وہاں چلے جائیں، نہ جائیے کسی کے ہاں، کچھ دن کے بعد مل لیجیے گا، ملتے رہتے ہیں۔ اب ایسے جا کے کیا فائدہ، اپنے گھر میں رہیے، آرام کے ساتھ ذکر و اذکار کریے، نماز پڑھیے، قرآن پڑھیے، دعا کریے، اور گھر میں کچھ بنا لیجیے سیٹ اپ کھیلنے وولنے کا، اس کو کھیلا بھی کریے تاکہ آپ فزیکلی فٹ بھی رہیں، اور گھر میں زیادہ رہ کر کے ماں باپ کی خدمت کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سارے لوگوں کو صحیح سمجھ کی توفیق دے اور ہمیں قرآن و حدیث کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔